آج ہم ایک ایسی داستان سننے جا رہے ہیں جو انسانی عزم، قربانی اور ناممکن کو ممکن بنا دینے کی جستجو کی ہے۔ یہ کہانی ہے سوویت یونین کے وینیرا پروگرام کی، جس کا مقصد تھا وینس یعنی زہرہ کے رازوں سے پردہ اٹھانا۔ ذرا سوچئے، اگر ہماری اس زمین کا ایک ایول ٹوین ہو، ایک شیطانی جڑواں، ایک ایسی دنیا جو دکھنے میں تو زمین جیسی لگے لیکن حقیقت میں جہنم کا ایک چلتا پھرتا ٹکڑا ہو۔ پہلے تو ہم سب وینس کو ایک ٹراپیکل پیراڈائز سمجھتے تھے، ایک جنت جیسی دنیا جہاں شاید زندگی بھی ہو، لیکن حقیقت وہ اس خواب سے بالکل الٹی اور کہیں زیادہ خوفناک نکلی۔ ایک ایسی دنیا جہاں آسمان سے تیزاب کی بارش ہوتی ہے اور زمین آگ کی بھٹی کی طرح دہکتی رہتی ہے۔ وینس ہمیشہ سے ہی ایک مسٹری تھا، اپنے گھنے نہ ٹوٹے والے بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا۔ پھر شروع ہوئی کولڈ وار اور اسپیس ریس۔ اب یہ صرف ایک سائنٹیفک مشن نہیں تھا، یہ ایک ریس تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین میں سے کون پہلے اس انجانی دنیا کے پردے کو ہٹائے گا۔ تو سفر شروع ہوا سیدھا جہنم کی طرف۔ سوویتس نے اپنے پروبس تو بھیج دیے، لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کا سامنا کس قہر سے ہونے والا ہے۔ وینس کو ہیل پلانٹ کا نام ایسے ہی نہیں ملا۔ وہاں کا سرفیس ٹیمپریچر 475 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے، اتنا گرم کہ لیڈ پگھل جائے۔ فضا میں کروزیو ایسڈ ہے اور ہوا کا دباؤ وہ اتنا زیادہ ہے کہ مضبوط سے مضبوط مشین کو بھی ایک پل میں پاپڑ کی طرح کچل دے۔ تو جب سوویتس نے کوشش شروع کی، ایسا لگا جیسے وینس خود ان سے لڑ رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک فیلئر۔ وینیرا 1 سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا، اس کے بعد وینیرا 3، 4، 5 اور 6 سب کے سب ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہی اس زبردست پریشر سے کچل دیے گئے، کرشڈ۔ 92 گنا زیادہ پریشر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا پریشر بالکل ویسا ہے جیسے آپ زمین پر سمندر کے 1 کلومیٹر نیچے چلے جائیں۔ کوئی بھی چیز اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وہ طاقت تھی جو شروع کے سارے مشنز کو ناکام کر رہی تھی۔ اتنی ناکامیوں کے بعد عام طور پہ کوئی بھی ہار مان لیتا، لیکن سوویت سائنٹسٹس اور انجینئرز انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ان کے لیے یہ ایک چیلنج بن چکا تھا۔ ان کی ضد تھی کہ قدرت نے یہ جو پہیلی سامنے رکھی ہے، اسے ہم حل کر کے رہیں گے، چاہے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ اور پھر اتنے فیلیئرز کے بعد آئی آخری کوشش کی باری۔ ایک ایسا پروب بنایا گیا جو اس جہنم کو جھیل سکے، لیکن صرف زندہ رہنا کافی نہیں تھا، اسے وہاں سے تصویر بھیجنی تھی۔ اور اس سب کے لیے وقت کتنا تھا؟ صرف 53 منٹس۔ پروب کا آخری سفر ایک سیکنڈ قیمتی تھا۔ پہلے ایٹماسفیئر میں انٹری، پھر پیراشوٹ ڈپلوائے کرنا، پھر سطح سے ٹکرانا اور پھر فوراً ٹرانسمیشن شروع کرنا۔ ایک غلطی اور سب ختم۔ صرف 53 منٹ، بس اتنی سی زندگی تھی اس پروب کی۔ اس کے بعد وینس کی گرمی اور پریشر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے۔ یہ وقت کے خلاف ایک دوڑ تھی، لٹرلی۔ پروب لینڈ کر گیا، زندہ تھا، لیکن اصل سوال اب بھی باقی تھا۔ جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا تھا، جس ایک چیز کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں، کیا وہ ہو پائے گا؟ کیا کیمرہ کام کرے گا؟ پتہ ہے پورے مشن کی کامیابی کس چیز پہ ٹکی ہوئی تھی؟ ایک چھوٹے سے ضدی لینس کیپ پر۔ زمین پہ لانچ سے پہلے غلطی سے اسے ہٹانا بھول گئے تھے۔ اگر یہ کیپ نہ کھلتا تو سب کچھ، سالوں کی محنت، اتنی قربانیاں، سب بیکار ہو جاتا۔ اور پھر لینڈنگ کے جھٹکے سے ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا۔ وہ بولٹس فائر ہو گئے جنہوں نے کیپ کو پکڑا ہوا تھا۔ کیپ نیچے گرا اور انسانیت نے پہلی بار کسی دوسرے سیارے کی سطح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ جیت آسان نہیں تھی، بہت مہنگی پڑی، لیکن اس جہنم کی صرف ایک جھلک سے جو ہم نے سیکھا وہ انمول تھا۔ اس نے سائنس کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے تو یہ کسی بھی دوسرے پلانٹ کی سطح سے لی گئی پہلی تصاویریں تھیں۔ ہم نے وہاں کی مٹی کا ڈائریکٹ انالیسس کیا، اور سب سے امپورٹنٹ، اس مشن نے کنفرم کیا کہ وینس ایک رن اوے گرین ہاؤس ورلڈ ہے، یعنی اس نے ہمیں بتایا کہ پلانٹس کا انجام کتنا مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر ہم وینیرا پروگرام کو دیکھیں تو یہ علم حاصل کرنے کی قیمت کا ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے۔ قیمت کیا تھی؟ دہائیوں کی کوشش، ان گنت فیلیئرز، اور انعام
ایک ایسی دنیا کی پہلی جھلک جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ یہ انسانی عزم کی ایک عظیم داستان ہے۔ تو وینرا پروگرام یہ انسانی جذبے، قربانی اور کچھ نیا جاننے کی نہ ختم ہونے والی جستجو کی کہانی ہے۔ سوویتس نے تو جہنم کو دیکھنے کی قیمت چکا دی۔ سوال اب یہ ہے کہ وہاں واپس لوٹنے کی ہمت کون کرے گا؟